بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سورہ قصص پہ بات چل رہی تھی، اس میں ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ جب آیت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ہدایت دینا یہاں پہ کہا جا رہا ہے اللہ کا کام ہے، اور دوسری طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہادی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہدایت جو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت آتی ہے ایصال الی المطلوب کہلاتی ہے، اور دوسری جو ہے ہدایت اراۃ الطریق کہلاتی ہے۔ یعنی ایک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ راستہ بتا دیں، جانے والے کی مرضی ہے جائے نہ جائے، اور دوسری ہوتی ہے ایصال الی المطلوب، آپ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں تک اس تک پہنچا دیں، جو مقام مطلوب ہے وہاں تک پہنچا دیں، اس کو ایصال الی المطلوب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ یہی ہے ایصال الی المطلوب۔ اے نبی، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں تک پہنچا دیں، ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں ان کو حق بات بتا دیں، ان کو سچی بات بتا دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کوشش کی کہ یہ کسی طرح کلمہ پڑھ لیں اور کسی طرح یہ اسلام لے آئیں، اللہ کو مان لیں۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا جان میرے کان میں کہہ دیں کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے سکوں۔ انہوں نے اس پہ بھی انکار کر دیا، تو اس پر یہ آیت اتری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، فرمایا کہ یہ آپ کے کام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اس سورت کے اختتام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ یہ واقعہ دیکھیں، سورہ قصص میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ سورہ قصص کو اٹھا کے دیکھیں، قصص کے معنی آتے ہیں قصے۔ سورہ قصص یعنی قصے، اس میں دو ہی قصے ہیں۔ آپ نے دیکھا سورہ کہف میں کم از کم 4 قصے ملے تھے ہمیں، یہاں تو صرف 2 ہی قصے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا آل دا وے، اور یہ جو ہے دوسرا قصہ ہے۔ اور یہ جو دوسرا قصہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے کزن کا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن ہوتا تھا، چچا زاد بھائی، اور اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا، تورات جانتا تھا، تورات کو خوب پڑھتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو فرعون نے جو ہے نا اپنے لیے پک کر لیا تھا، کہ جیسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی قوم کی انفارمیشن چاہتے ہیں یا کسی قوم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی دغا بازی یا پلان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ انہی میں سے کسی آدمی کو خرید لیتے ہیں، انہی میں سے کسی آدمی کو خرید لیتے ہیں۔ خریدنے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کبھی پیسہ دے کر، کبھی عہدہ دے کر، کبھی اور کسی قسم کا لالچ دے کر جو ہے نا آدمی کو اپنی طرف کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں فرعون نے ایسے ہی کیا تھا۔ فرعون نے یہ جو قارون جو تھا، قارون کو جو ہے اس نے خرید لیا تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اور فرعون کی جو قوم تھی وہ قبطی تھے، تو اس نے قارون کو خرید لیا۔ جب قارون کو خرید لیا تو قارون نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا، فائدہ اٹھا کر اتنا مال بنایا، اتنا مال بنایا، اتنا مال بنایا کہ حد نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کیا، یہاں پہ کہا کہ بھئی اس کے خزانے کی جو کنجیاں ہوتی ہیں اس کو اٹھانے کے لیے طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت چاہیے تھی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، وہ بھی مضبوط پہلوان جیسے مضبوط قسم کے آدمیوں کی ایک جماعت ہو، تب جا کے اس کے خزانے کی صرف کنجیاں اٹھائی جا سکتی تھی۔ اندازہ لگا یہ کہ خزانے میں کیا کیا ہوتا ہوگا اس کی کنجیوں کا جب یہ حال ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے روایتوں میں کہ کنجیوں سے مراد یہ لوہے اور پیتل کی کنجیاں نہیں تھی، وہ بالکل معمولی سی کنجیاں ہوتی تھی، ہلکی سی لکڑی کی بنی ہوئی، ہلکی سی، اس کے باوجود اتنی زیادہ کنجیاں تھیں اس کی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو جو بیان فرمایا، دیکھیں کیسے منظر کھینچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ ایسی ٹرو پکچر ہے کہ، اور یہ حقیقی پکچر ہے کہ جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی صاحب حیثیت ہے، کوئی بہت مال والا ہے، کوئی بہت بڑے عہدے والا ہے، اور بہت عزت و شان والا ہے، تو یہی 2 شکلیں بنتی ہے اس کی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کھینچا، فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ جب وہ اپنے شان و شوکت کے ساتھ اپنے قوم کے سامنے نکلا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ فرمایا کہ جو دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا دار سے مراد جن کی نظر دنیا پر ہوتی ہے، جن کا مطمع نظر صرف دنیا ہوتا ہے، دنیا کمانا ہوتا ہے، دنیا ہی کے لیے وہ جیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جب ایسے لوگوں نے قارون کو یہ دیکھا، اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اتنے مال کے ساتھ، اتنے حشم و خدم کے ساتھ، وہ جب نکلا اپنے قوم پر، تو ان لوگوں نے جب دیکھا تو ان لوگوں نے کیا کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی ایسا مال دیا جاتا، کاش کہ ہمیں بھی ایسی عزت ملتی، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسی موٹر کاریں، ہمارے پاس ایسے نوکر چاکر ہوتے، ایسی بنگلے گاڑیاں ہوتے۔ سب کچھ لوگوں نے جو ہے نا بڑی رال ٹپکائی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اور اس کے بعد کہتے ہیں انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا آدمی ہے، اس کو خوب ملا ہے۔ یہ جب ان لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، وقال الذین اوتوا العلم، اب دیکھیں دوسری پکچر، ایک معاشرے کے کچھ آدمی ایسے ہوں گے اور دوسری قسم کون سی ہوگی، وقال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا۔ علم سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی پہچان، آخرت کے حساب کتاب کا سامنے ہونا، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے حساب دہ ہونا، ان سب چیزوں کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس دیا، اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ ان لوگوں نے کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ تم اس مال کو دیکھ کر رال ٹپکا رہے ہو، تم اسی کے لیے جی رہے تو۔ ان لوگوں نے کہا کہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اس سے بہتر اللہ پر ایمان لانا اور نیک کام کرنا یہ ہے، خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ مال کو دیکھ کر پھسل نہ جائے آدمی، مال کو دیکھ کر اپنی رال نہ ٹپکائے آدمی، مال کو دیکھ کر آدمی اپنا دین نہ بیچ دے، یہ فرمائے یہ نصیب والوں کا کام ہے، یہ صبر والوں کو ملتا ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وما یلقاها الا الصابرون۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منظر دکھانا تھا جب دونوں نے اپنی اپنی خواہشوں کا اظہار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے نا پورے اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے اس کے خزانوں کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اب یہ تو منظر یہاں پہ ہوا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہ جن لوگوں نے کل اس کے مال کو دیکھ کر رال ٹپکائی تھی، کل جو لوگ اس کو دیکھ کر تمنا کر رہے تھے کاش کہ ہمیں بھی ایسا مال ملتا، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر آنکھوں کے سامنے دکھا دیا، یہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے دکھا دیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ وہی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے مال کو وسیع کر دے، جس کے لیے چاہے مال کی وسعت کر دے، اور جس کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی تنگی کر دے۔ لیکن اصل جو چیز یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کی پسندیدگی کا معیار مال کی فراوانی ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال تو غیر کو بھی دیتے ہیں، اپنے دشمن کو بھی دیتے ہیں، اور ایسے کو دیتے ہیں جس کو عبرت بنانا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت بنا دیا۔ آپ دیکھیں ایک قصہ ہم نے وہ بھی سنا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہ دی، مال دیا، کیسا مال دیا، خوب مال دیا، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں سے نہیں ہٹے، ایمان سے نہیں بچ کے، اور انہوں نے جو ہے نا ہمیشہ فوکس آخرت پہ رکھا۔ اور ایک یہ منظر ہے، اور یہ جو ہے نا اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بہت سی مرتبہ انسانوں کو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھئی دیکھتے ہیں کہ آدمی کے اندر جتنی فراوانی ہو، جتنی آسائشیں اس دنیا میں میسر آ جائیں، اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کیا لکی آدمی ہے۔ کہا کہ لکی آدمی کون ہے؟ عجیب معاملہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا ایک مرتبہ تخت پہ جا رہے تھے اپنے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ابھی کچھ دن پہلے کہ سلیمان علیہ السلام جب کہیں سفر کرتے تھے تو آپ تخت پہ جاتے تھے اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ اندازہ لگائی، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے بادل جا رہا ہے، بہت بڑا تخت تھا آپ کا۔ تو سب جا رہے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو شان تھی اور اس وقت جو منظر ہوتا ہوگا کہ دیکھ کے جو ہے نا لوگ اپنے واہ واہ کیا اللہ تبارک نے یہ کیا، تو فرمایا کہ ایک بندے نے جو ہے نا اس کو دیکھ کر یوں کہا، اس نے سبحان اللہ،
سبحان اللہ. تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام تک یہ بات پہنچا دی کہ اس آدمی نے تمہاری شان و شوکت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو وحی آئی کہ سلیمان، اس کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ تمہارے تخت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یہ تمہارے لاؤ لشکر سے، یہ تمہاری حکومت سے کہیں زیادہ بدرجہ بہتر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھایا، وجہ یہ ہے کہ یہ جو تمہارا تخت ہے، تمہاری شان و شوکت ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا، اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا. اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب ثواب اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں کی ہیں اسی رکوع کے اندر قارون کے حوالے سے کہ ان اللہ لا يحب الفریحین. جب یہ قوم کے پاس اتراتا ہوا نکلا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اکڑ کر مت چل، اللہ کو اکڑنا پسند نہیں ہے. یہ اکڑ کے چلنے والے، سینہ پھلا کر چلنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر چلنے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم اگر اپنی گردن اکڑا لو، سینہ پھلا لو، ہمارے پہاڑوں کی طولائی کو نہیں پہنچ سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے تم تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے زمین پر پیر مار کر چلو، زور زور سے چل کے دکھاؤ لوگوں کو، تو فرمایا ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. تم کس بات کا غرور کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تجھے مال دیا ہے، اس مال کا مقصد کیا ہے؟ اس مال کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کمائی جائے اس کے ذریعے سے، اللہ کے احکامات کے مطابق مال کو خرچ کیا جائے. اور اللہ کے احکامات جہاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جو جو مدات اللہ نے بتائے ہیں ان پہ خرچ کیا جائے. اور فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. فرمایا کہ تمہارا بھی اس میں حصہ ہے. ایسا نہیں کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سارا مال خرچ کر کے بیٹھ جاؤ اور تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں، تمہارا جو حصہ ہے دنیا میں معروف طریقے سے وہ بھی لو. ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس طریقے سے تم پر احسان کیا، اسی طریقے سے تم بھی دوسروں پر احسان کرو. اللہ نے مال دے کر تم پر احسان کیا، تم بھی دوسروں کی مدد کر کے ان پر احسان کرو. واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. اور فرمایا کہ زمین میں فساد مت مچانا. کیوں؟ فرمایا کہ یہ مال جو ہے نا اکثر اس طرح کی چیزیں لے کر آ جاتا ہے، کیونکہ جیسے بہت سی چیزوں کے بہت سے ایفیکٹ ہوتے ہیں، تو یہ مال کا ایفیکٹ ہوتا ہے. انلیس انٹل کہ آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور ایمان اور عمل صالحہ کے اختیار کرے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرے، وہی آدمی مال کی خرابیوں سے بچ سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قارون کا وہ پورا قصہ بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. فرمایا کہ آخرت جو ہے نا ہم نے کس کے لیے بنائی ہے؟ ان کے لیے بنائی ہے جو اکڑ کر نہیں چلتے زمین پہ. لا یریدون علوا، اور بلندی اور اپنا اوپر ہونا اور اپنے آپ کو بڑھانا چڑھانا نہیں چاہتے. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور نہ زمین میں کسی قسم کا فساد مچاتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کے قصے کے ذریعے ہمیں بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن مجید کو پورے طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.